السلام علیکم دوستو، میں ہوں سلیمان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ببل فیکٹس۔ جس طرح ہم نے اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں اتہاس میں ہونے والے خطرناک سزاؤں کے بارے میں بات کی تھی، آج یہ ویڈیو بھی اسی طرح دلچسپ ہونے والی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، ٹنگ نیلنگ۔ یہ سزا اس وقت دی جاتی جب بادشاہ کی پیٹھ پیچھے باتیں کی جاتی یا بادشاہ کے خلاف غلط خبروں کو پھیلایا جاتا، یا سپاہی کسی کو بادشاہ کے خلاف بات کر کے پکڑ لیتا تو اس وقت یہ سزا دی جاتی۔ ٹنگ نیلنگ میں ہاتھ باندھ دیے جاتے تھے اور اس کو لکڑی کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا اور مجرم کا منہ زبردستی کھولا جاتا اور ہک کے ذریعے مجرم کی زبان باہر نکال دی جاتی اور زبان پر ہتھوڑے کے ساتھ کیل ٹوس دی جاتی، جس سے مجرم کو بے حد درد ہونے لگتا۔ اسی طرح یا تو مجرم کو قتل کر دیا جاتا یا اس کو گونگا بنا کر چھوڑ دیا جاتا تاکہ شہر کے سارے لوگ اس مجرم کو دیکھ کر بادشاہ کے خلاف کوئی بات کرنے کی ہمت نہ کرے۔ نمبر 2، آئرن چیئر۔ یہ آئرن چیئر یورپ میں 1800 کے دہائی کے آخر تک استعمال ہوتا تھا اور اس زمانے میں جاسوسوں کے منہ کھولنے کا سب سے مؤثر طریقہ مانا جاتا تھا۔ یہ لوہے کا بنایا ہوا چیئر جس کو پرانے زمانے کے جیل کوٹری میں رکھا جاتا۔ اس آئرن چیئر میں کئی نوکیلے کیل ہوتے تھے۔ قیدی کو اس چیئر پر بٹھا کر ٹائٹ باندھ دیا جاتا تھا اور چیئر کے نیچے کوئلہ ڈال کر آگ لگا دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے قیدی بے چین ہو کر حرکت کرنے لگتا۔ چونکہ اس چیئر پر لگے کیل بہت نوکیلے ہوتے تھے، جتنا یہ قیدی حرکت کرتا اتنا ہی یہ نوکیلے کیل قیدی کو زخمی کرتے، جس کے نتیجے میں یہ آئرن چیئر اچھے جاسوسوں کو بھی منہ کھولنے پر مجبور کر دیتا۔ نمبر 3، بوائلنگ میتھڈ۔ یہ سزا کنگ ہنگری کے دور میں منظور ہوئی جب بہت سے لوگوں کو کھانے میں زہر ڈال کر قتل کر دیا گیا، جسے اس ایکٹ کے ذریعے سنگین غداری کے طور پر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ایشیا سے انگلینڈ تک یہ سزا دی جانے لگی۔ اس سزا میں مجرم کو ابلتے ہوئے پانی، تیل یا تارکول کے برتن میں رکھا جاتا اور کبھی کبھار اگر مجرم کا جرم زیادہ سنگین ہوتا تو مجرم کو ٹھنڈے پانی میں ڈال کر اسے ابلتے ہوئے گرم کیا جاتا۔ کنگ ہنگری کے دور کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کو آخر مرنے سے پہلے 2 گھنٹے تک پکایا جاتا۔ نمبر 4، بریزن بل۔ سسلی کے ظالم بادشاہ جس کا نام فلاریس تھا، اس ظالم بادشاہ نے مجرموں کو قتل کرنے کے لیے ایک نئے ذریعے کے طور پر یہ بل تیار کروایا۔ اس بریزن بل کی خاص بات یہ تھی کہ اس کو پیور براس یعنی پیتل سے بنایا گیا تھا۔ علامات کے مطابق یہ بریزن بل اندر سے خالی اور اس کو حقیقی بیل کی شکل اور سائز میں ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس بریزن بل میں ایکوسٹک اپیراٹس یعنی صوتی آلہ بنایا گیا تھا جو اندر مجرم کے چیخوں کو بیل کی آواز میں تبدیل کرتا تھا۔ اس بریزن بل میں مجرم کو بند کر دیا جاتا اور اس کے نیچے آگ لگا دی جاتی، جس سے اندر انسان کو بھون کر ہلاک کر دیا جاتا۔ جس آدمی کو بادشاہ نے یہ بیل تعمیر کرنے کو کہا تھا اس کا نام پیریلوس تھا۔ جب اس بریزن بل کی تعمیرات مکمل ہوئی تو پیریلوس کا خیال تھا کہ اسے اپنے ایجاد کا انعام ملے گا۔ اس کے بجائے ظالم فلاریس نے اسے ہی سب سے پہلے اس بریزن بل میں ڈال کر ہلاک کر ڈالا۔ خود فلاریس کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس ظالم بادشاہ کو ٹیرون کے آباء و اجداد نے اسی بریزن بل میں بند کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ نمبر 5، سوان ان اے ڈیڈ ہارس یعنی زندہ انسان کو مرے ہوئے گھوڑے کے پیٹ میں ڈالنا۔ لوگوں کو مارنے کا یہ ایک سادہ اور مؤثر طریقہ تھا۔ یہ سزا عیسائیت میں دی جاتی۔ اس سزا میں مجرم کو پکڑ کر اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جاتے تاکہ مجرم فرار ہونے سے قاصر رہے اور پھر اس کو مردہ گھوڑے کے پیٹ میں سلا دیا جاتا، جس سے گھوڑے کے پیٹ کے اندر مجرم تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ اس کے بعد گھوڑے کو شہر سے دور کہیں پھینک دیتے جہاں پر کتے، گیدڑ وغیرہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ مجرم کے لاش کا بھی صفایا کر دیتے۔
نمبر 6 بریکنگ ویل. یہ سزا فرانس اور جرمنی میں ایک ویل کے ذریعے دی جاتی تھی جس کے نیچے بلیڈز لگے ہوتے تھے. اس سزا میں مجرم کو ویل پر رکھا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں ویل کے کناروں کے ساتھ باندھ دیے جاتے. اس کے بعد ویل کو آہستہ آہستہ گھمایا جاتا. نیچے لگے ہوئے بلیڈز کی وجہ سے مجرم کی ہڈیوں کو توڑا جاتا اور ساتھ میں چابک سے سینے پر مارا جاتا جس سے مجرم کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا. نمبر 7 ڈائریکٹ ٹارچر. اس سزا کا آغاز 12ویں صدی میں ہوا. یہ ٹارچر ڈیوائس جو عام طور پر لکڑی کے فریم سے بنا ہوتا تھا جو زمین سے تھوڑا سا اوپر ہوتا جس کے دونوں سائڈز پر رولرز لگے ہوتے تھے جس میں ایک رولر کے ساتھ پاؤں اور دوسرے رولر کے ساتھ وکٹم کی کلائی باندھ دی جاتی اور رولرز کو اس وقت تک گھمایا جاتا کہ وکٹمز کے ہاتھ پاؤں میں اور کھینچنے کی صلاحیت نہ ہو یا اس وقت تک کہ وکٹم کی ہاتھ پاؤں کو ڈسلوکیٹ نہ کیا جائے. اس سزا میں رولرز کو آخر تک گھمانے سے وکٹمز کے ہاتھ پاؤں کے ٹوٹنے سے جو آواز نکلتی تھی اس آواز کی انتظار میں یہ سزا دی جاتی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سزا میں دیگر قسم کے تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا جیسے اس ریک کے نیچے آگ لگا کر وکٹمز کو جلانا یا ان کے ناخنوں کو جلانا اور ان کی انگلیوں سے زبردستی ناخن ہٹانا. یہ سب سزائے افراد کو ان کے اغواکاروں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے دی جاتی. دوستو آپ کو ان سب سزاؤں میں سے کون سی سزا زیادہ خوفناک لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ پامان.